بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی عبدالغفور اشاعتی گوگاویں آپ حضرات کے سامنے آج حج بدل کے عنوان پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حج کا موسم چل رہا ہے اور حج اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت عاقل بالغ مسلمان پر فرض کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ اور واپس آنے تک اپنے گھر والوں کا خرچ. اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو پھر اس شخص پر حج فرض ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنے فرض کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرے. لیکن چونکہ انسان ہے، بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، امراض اور عوارض اس کو لاحق ہوتے ہیں، موت اس کو لاحق ہوتی ہے، اس لیے بسا اوقات یہ فریضہ ذمے میں باقی رہ جاتا ہے. تو کیا وہ اپنا حج کسی اور سے کروا سکتا ہے یا نہیں، جسے ہم اصطلاح میں حج بدل کہتے ہیں. حج بدل کی تعریف بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شخص کا کسی ایسے شخص کی طرف سے جو یا تو فوت ہو چکا ہے یا پھر ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے یا ایسے بڑھاپا اس کو لاحق ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ ارکان حج ادا کرنے سے قاصر ہو، تو اس طرح دوسرے کا کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنا، اس کو حج بدل کہتے ہیں. کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھے کہ شریعت نے جو احکام اور جو عبادتیں ہم پر لاگو کی ہے وہ 3 قسم کی ہے. کچھ عبادتیں وہ ہیں جو خالص بدنی ہیں، اور کچھ عبادتیں ہیں وہ جو خالص مالی ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی اور بدنی دونوں ہیں. جو خالص بدنی عبادت ہیں جیسے کہ نماز اور روزہ، اس میں نیابت درست نہیں ہے، یعنی ہماری نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، ہمیں خود پڑھنا پڑے گی. اسی طریقے سے جو مالی عبادت ہے جیسے کہ حج اور قربانی، اس میں علی الاطلاق نیابت درست ہے، چاہے ہم تندرست ہوں بیمار ہوں، ہر حال میں ہم اپنا زکوٰۃ کا مال کسی اور کو دے سکتے ہیں اور وکیل بنا کر وہ ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اسی طرح قربانی کا بھی مسئلہ ہے. رہا مسئلہ حج کا کہ یہ عبادت مالی بھی ہے اور عبادت بدنی بھی ہے. اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، اس میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے اعمال کرنے پر قادر ہے، صحت مند ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا کسی کو نائب بنائے اور حج بدل کروائے. لیکن اگر وہ معذور ہو چکا ہے اور ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ فرائض کو ادا نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں پھر وہ حج بدل کروا سکتا ہے. جیسا کہ احادیث مبارکہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد پر حج فرض ہے لیکن وہ اتنے کمزور اور معذور ہے کہ وہ سواری پر بھی سوار نہیں ہو سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور کہا کہ ہاں، تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو. اسی طریقے سے خاتون اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ میری والدہ پر حج فرض تھا
لیکن وہ اس دنیا سے چلی گئی تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو تم ادا کرتی یا نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ ضرور کرتی۔ تو پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو اللہ کا قرض یہ زیادہ لاحق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بدل کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو لہذا قرآن اور حدیث سے اور عقلی اور نقلی دلائل سے حج بدل کا ثبوت ملتا ہے۔ حج بدل کی شرائط کیا ہیں؟ اس کی شرائط تو بہت تفصیل سے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، لہذا تفصیلات کے لیے آپ علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کریں اور ان تفصیل کو معلوم کریں۔ یہاں پر ہم مختصراً دو تین شرطیں بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر خود حج فرض ہو، اس لیے کہ نفل حج کا حج بدل نہیں ہوتا، تو خود اس پر فرض ہونا ضروری ہے جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے یا تو وہ فوت ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہو، یا پھر کم از کم درجے میں اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ ارکان حج ادا کرنے سے قاصر ہو، تو پھر اس صورت میں وہ حج بدل کروا سکتا ہے۔ اور جس کو حج بدل کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے بھی شرط ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور حج کے بنیادی ارکان سے واقف ہو، تو پھر اس شخص کو حج پر بھیجا جا سکتا ہے۔ ہاں، جس شخص کو حج پر بھیجا جا رہا ہے اس میں بہتر اور افضل وہ شخص ہے کہ جس نے پہلے سے اپنا حج ادا کر لیا ہو، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر پہلے سے حج ادا نہیں کیا ہے تب بھی حج بدل ہو جائے گا، البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ جس پر حج فرض تھا اور اس نے اپنا حج نہ کرتے ہوئے کسی اور کا حج بدل کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، لیکن پھر بھی حج بدل تو ہو جائے گا۔ بہرحال حج بدل کے لیے بہتر شخص وہ ہے جس نے پہلے سے اپنا حج ادا کر لیا ہو، تاکہ وہ ارکان کو کامل طور پر ادا کر سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر ضروری ہے جس کی وضاحت، اور وہ یہ ہے کہ اگر میت کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ میت نے وصیت کی ہے یا نہیں۔ اگر میت وصیت کر کے گیا ہے کہ میری طرف سے حج کیا جائے تو پھر اس صورت میں وارثوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تہائی مال میں حج بدل کروائے، اور اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا اور اس پر حج فرض تھا تو وارثوں پر واجب نہیں ہے کہ اس کی طرف سے حج بدل کرے۔ لیکن اگر وارث اپنے طور پر خوش دلی سے اگر کرنا چاہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اور یہ ایک بڑے ثواب کی چیز بھی ہے وارثوں کے لیے، جیسا کہ دارقطنی میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو نیک لوگوں میں شمار فرمائیں گے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ وارثوں کے لیے ایک بڑی ثواب کی بھی چیز ہے کہ اگر ان کے وارث اگر وصیت کر کے نہ بھی گئے ہوں لیکن ان کے اندر استطاعت ہے تو وہ ضرور اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ تفصیلات تھی حج بدل کی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری صفات قبولیت کے ساتھ مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔